بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے اور ہمیں سوچنے، سمجھنے، دیکھنے اور پرکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ انسان اور حیوان میں فرق یہی ہے کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے سوچ سمجھ کے کرتا ہے اور اس چیز کا جائزہ لیتا ہے کہ کیا یہ کام کرنے سے میرا کوئی نقصان تو نہیں ہوگا یا اس میں جو ہے میرا فائدہ ہے یا نہیں ہے، جبکہ حیوان جو ہوتا ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ جو کام کرتا ہے اس کا چاہے کوئی بھی نتیجہ نکلے وہ ہر قسم کے نتیجے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو حیوانات کی دنیا سے علیحدہ رکھا ہے اور ان کے لیے جو قوانین بنائے ہیں وہ بھی مختلف ہیں اور ان کا باقاعدہ سے جو ہے ان کا جو ہے ایک حساب کتاب ہونا ہے۔ سورہ اعراف کے جو ہے آیت نمبر 178 میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے بہت سے جن اور انسان، وہ دل رکھتے ہیں جن میں سمجھ نہیں، وہ آنکھیں رکھتے ہیں جن سے دیکھتے نہیں، وہ کان رکھتے ہیں جن سے وہ سنتے نہیں، وہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بڑھ کر گمراہ ہیں، وہی غفلت میں پڑے ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ صفات بیان کی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دی ہیں اور ان صفات کے دینے کے باوجود انسان ان صفات کو بروئے کار نہیں لا رہا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں سب سے پہلی صفت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل یعنی دل و دماغ یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ تو کیا انسان سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو صحیح جگہ پر استعمال کر رہا ہے؟ آپ اس کا خود ہی اندازہ لگا لیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، لیکن آپ ان آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہیں، یعنی جن اور انسان ان آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہیں۔ کان دی ہیں سننے کے لیے اور ان کانوں سے نہیں سنتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ صرف ہم دیکھتے نہیں ہیں یا ہم سنتے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آس پاس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ہم اپنا جو ہمارا رول ہے وہ ہم نہیں پلے کرتے ہیں۔ یعنی اشرف المخلوقات ہونے کے نتیجے سے جو ہے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت سارے جو ہے یعنی فرائض عائد کیے ہیں اور ان فرائض کو ہم کما حقہ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ انسان اور جنات جو یہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں وہ بیسیکلی جہنم کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور وہ جو ہے جانوروں سے بھی بدتر ہیں، چوپایوں سے بھی بدتر ہیں اور گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب تھوڑا سا جو ہے اس کو اپنے معاشرے پر جو ہے اس کا اطلاق کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن جو ایک بہت ہی جو ہے سپیریئر ادارہ ہے جس کے پاس بے تحاشا طاقت ہے اور اس کے ذریعے پاکستانی عوام نے اپنی یعنی آئندہ لیڈرشپ کو جو ہے چوز کرنے کو، ان کا انتخاب کرنے کے لیے جو ہے یعنی الیکشن کمیشن کا جو ہے وہ یعنی ایک ذریعہ ہے۔ اگر الیکشن کمیشن اپنے فرائض جو ہے صحیح طریقے سے ادا نہیں کرے گا تو عوام غلط لیڈرشپ چن لے گی یا دھاندلی ہوگی اور غلط نااہل لوگ جو ہیں وہ ہمارے جو ہے حکمران بن جائیں گے اور کل کو وہ ہمیں، ہماری عوام کو، ہمارے ملک کو نقصان پہنچائیں گے۔ آپ کا الیکشن کمیشن کیا وہ اپنے دل و دماغ سے کام کر رہا ہے؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں؟ کیا ان کے کان ہیں؟ کیا جو کچھ وہ کر رہے ہیں کیا اسے لگتا نہیں ہے کہ وہ نہ سن رہے ہیں، نہ دیکھ رہے ہیں، نہ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایک پارٹی کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے اور جناب ابھی تک جو ہے وہ بلے کے نشان پہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ ان کا کام یہ ہے، ان کا کام تو یہ ہے کہ وہ جو ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں، لیکن وہ جو ہے پرسنل ہو گئے ہیں، ایک پارٹی کے خلاف، ایک لیڈرشپ کے خلاف پرسنل ہو گئے ہیں، جیسے کسی نے ان کو خریدا ہوا ہے اور ان کی جو ہے نا ڈوریں ان کے پاس ہیں اور وہ جناب ان کو جو کہہ رہے ہیں وہ جو ہے مطلب ہے کہ ان کے کہنے پہ چل رہے ہیں۔ تو یہ یقیناً اگر جو ہے قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں ان کو دیکھا جائے تو یہ جو ہے اسی آیت کے زمرے میں آتے ہیں کہ جو ہے جانوروں سے بدتر جو ہے وہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ پھر دوسری طرف آ جائیں، ہماری عدالتیں، سبحان اللہ،
یعنی آپ دیکھیں کہ ایک شخص باہر سے آتا ہے جو کہ کنوکٹڈ ہوتا ہے، سزا یافتہ ہوتا ہے، اور جناب اس کو منٹوں کے حساب سے جو ہے وہ یعنی بری کر دیا جاتا ہے، کیس ختم کر دیے جاتے ہیں۔ ادھر جناب ایک دوسرا شخص جو بے گناہ قید میں پڑا ہوا ہے، اس کو جو ہے 6 مہینے ہو گئے ہیں، اور جناب یہ اس پہ مزید کیسز کا جو ہے وہ اجرا کر رہے ہیں، اور ابھی اس کے جو ہے تقریباً ڈبل سنچری مکمل ہو چکی ہے، 202 کیسز جو ہیں اس کے اوپر بن چکے ہیں، اور ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے اس کو چھوڑنے کا۔ مطلب ہے کیا عدالتیں جو ہیں ہماری اندھی ہو گئی ہیں، ان کو نظر نہیں آ رہا؟ یعنی ان سے تو بڑے بڑے یہ جو مافیاز ہیں جنہوں نے جرائم کیے ہوئے ہیں، جو اقتدار میں رہ چکے ہیں، تو ان کو وہ آزاد چھوڑا ہوا ہے، اور ایک آدمی، سچا آدمی جو واقعی قوم کے لیے، ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا، اس کو یہ سزا دے رہے ہیں۔ تو کیا اس عدالت کی آنکھیں ہیں؟ کیا ان کا دل و دماغ ہے؟ یہ سوچ سکتے ہیں؟ کیا ان کے کان ہیں؟ یہ سن سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ جناب سپریم کورٹ میں جو کرائسس آیا ہوا ہے، یعنی 2 ججوں نے جو ہے ان کے اوپر یوں سمجھ لیں کہ عدم اعتماد کر دیا ہے، یعنی جسٹس مظاہر نقوی اور اعجاز الاحسن، جو کہ آئندہ چند مہینوں میں چیف جسٹس بننے والے تھے، انہوں نے جو ہے استعفیٰ دے دیا ہے، اور اعجاز الاحسن نے کہا ہے کہ میں یعنی ان ایک کے ساتھ کام ہی نہیں کر سکتا۔ یعنی اتنی حقارت انہوں نے کا اظہار کیا ہے کہ میں اس عدالت میں کام ہی نہیں کر سکتا۔ تو قاضی صاحب کو سوچنا چاہیے، وہ چیف جسٹس ہیں، اور جو ہے وہ ان کے خلاف ریفرنس بھی گیا تھا، اور وہ ریفرنس کا دفاع نہیں کر سکے تھے۔ تو اس لیے جو ہے آلریڈی ان کا جو ہے ایک مطلب ایک کنٹروورسی ہے ان کے خلاف، اور جب وہ اس طرح سے ججز جو ہیں وہ استعفیٰ دیں گے، اور اس طریقے سے جس طرح سے وہ پی ٹی آئی کا کیس سن رہے ہیں، وہ جس طرح کبھی پرسنل ہو جاتے ہیں، وکلاء کے ناموں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں تاریخ میں لکھی جا رہی ہیں، اور یہ جو ہے انہی ججوں کے ساتھ ان کا نام آئے گا جو کہ پہلے اس طرح کے فیصلے دے چکے ہیں۔ اسی طریقے سے باقی جو تمام ادارے ہیں وہ بھی اپنا جو ہے نیگیٹو رول پلے کر رہے ہیں، جس میں جو ہے خواہ نیب ہو، چاہے بیوروکریسی ہو، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو۔ آپ دیکھیں کہ جناب صرف اسلام آباد کی حد تک آپ لے لیں کہ اسلام آباد میں تقریباً 70 جو ہے پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو ہے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، اور آروز نے 67 جو ہے کاغذات نامزدگی جو ہے انہوں نے مسترد کر دی، 2-3 میرا خیال ہے انہوں نے جو ہے وہ پاس کیے تھے، اور وہ سارے کاغذات نامزدگی جب وہ آگے جب انہوں نے اپیل کی تو اپیل میں سارے جو ہے وہ ریورس ہو گئے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ آروز کے منہ پہ ایک زناٹے دار جو ہے تھپڑ پڑا ہے، اور اس کے بعد پھر جس شخص نے جو ہے آروز کو جو ہے الیکشن کمیشن کے لیے اس نے انتخاب کیا، تو اس کے منہ پہ تو 2 چماٹے لگے ہیں نا۔ یہ کام تو قاضی صاحب نے کیا ہے کہ جناب اتنے عرصے کے بعد جو ہے انتظامیہ سے انہوں نے جو ہے نا آروز لیے ہیں، اور ان آروز نے جو ہے نا یہ کارنامہ کیا ہے۔ تو کیا ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کے دل و دماغ نہیں ہیں؟ کیا یہ ذہن سے نہیں سوچتے ہیں؟ تو کیا ان کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اگر قرآن پاک کی اس آیت کے حساب سے ہم دیکھیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ جو ہیں انسانوں سے تو کیا، یہ تو حیوانوں سے بھی بدتر ہو گئے کہ یہ جو ہے اپنے فرائض ہی نہیں انجام دے رہے ہیں، بالکل جو ہے نا ایک ہی طرح کے فیصلے جو ہے وہ بالکل اس میں نہ فل سٹاپ کا فرق ہے، نہ کامے کا فرق ہے، مختلف عدالتوں میں یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں۔ تو یہ کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں؟ مطلب ان سے یہ باتیں بالکل جو ہے واضح ہیں کہ یہ جو ہے ایک شخص کو، ایک پارٹی کو اقتدار میں آنے سے روک رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی دھاندلی ہوتی رہی ہے، لیکن اس قدر ننگی دھاندلی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی ہے۔ تو لیکن دوسری طرف عوام جو ہے ان کے اوپر بھی یہ اپلائی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو آنکھیں دی ہیں، آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، آپ کو کان دیے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، کون ظالم ہے، کون مظلوم ہے، تو اس لیے جو ہے آپ پر بھی یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ آپ ظالم کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور حق کا ساتھ دیں، کیونکہ آپ نے بھی اس بات کی جواب دہی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ صرف جو ہے جو لوگ اقتدار میں ہیں یا جن کے پاس طاقت ہے انہوں نے حساب دینا ہے، آپ کے پاس جو آپ کی طاقت ہے وہ ووٹ کی طاقت ہے، تو آپ نے اس ووٹ کی طاقت کا استعمال کرنا ہے ظالم کے خلاف اور مظلوم کے حق میں، اور اگر آپ یہ کر دیں گے تو یہ ظلم کی جو گرتی ہوئی دیوار ہے اس کے لیے ایک آخری دھکا ثابت ہوگا، اور یہ نظام جو اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے یہ بہت جلد جو ہے یہ نظام گرے گا، اور اس کے بعد پوری عمارت جو ہے وہ نئے سرے سے تعمیر ہوگی، اور جب نئے سرے سے عمارت تعمیر ہوگی تو یقیناً وہ عمارت ہمارے لیے بہتر ہوگی، اس میں ہمارے بچوں کے لیے بہتر مستقبل ہوگا۔ تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ہماری عوام جو ہے
چاہے وہ ان کے پاس تعلیم ہے یا نہیں ہے، چاہے ان کے پاس ڈگری ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اس میں سے یقیناً جو ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ کون ظلم کر رہا ہے. کیا الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنا جو حق ہے وہ ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے. کیا عدالتیں اپنے فرائض پورے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہی ہیں، سب کو نظر آ رہا ہے. تو اس لیے جو ہے میری سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اور آپ کے حصے کا کام یہ ہے کہ آپ نے 8 فروری کو اپنے گھروں سے صبح سویرے نکلنا ہے، سر پہ کفن باندھ کے نکلنا ہے، اور جو ہے صحیح حقدار کو جو ہے ووٹ دینا ہے. دوسری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ آزاد امیدوار کو ووٹ مت دیجیے گا. اگر آپ نے ووٹ دینا ہے تو کسی پارٹی کو ووٹ دیں جس کی جو ہے آپ کو امید ہو کہ بھئی یہ ملک میں تبدیلی لا سکتی ہے، جس کا آپ کو پتہ ہو کہ ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ ایماندار ہے. اگر آپ کسی آزاد امیدوار کو ووٹ دیں گے تو اس کا کیا ہوگا کہ اس نے بک جانا ہے، اس نے آپ کو بھی بیچ دینا ہے، اپنے جناب وہ جیب گرم کرنی ہے اور کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو جانا ہے. تو اس لیے یہ غلطی مت کیجیے گا، اور اس الیکشن میں جو ہے ہمارے پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے. اس سے پہلے جو کچھ ہوا ہے وہ سب گپ شپ تھا، آپ کو پتہ ہے کہ اس کو مینج کیا جاتا تھا، لیکن عوام کو نہیں پتہ چلتا تھا. اس دفعہ عوام کو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ بھی الیکشن مینج ہونے ہیں، تو انہوں نے جو ہے اس الیکشن کو مینج ہونے نہیں دینا ہے. وہ باہر نکلیں گے، اپنے ووٹ کا جو ہے وہ دفاع کریں گے، اور صحیح حقدار شخص کو ووٹ دیں گے، اور انشاءاللہ اس نظام کو گرائیں گے، اور ہمارا ملک جو ہے وہ صحیح راستے پر، صحیح ٹریک پر آئے گا. اور اگر آپ نے ایسے نہ کیا اور پھر اسی طریقے سے دھاندلی ہوئی اور اسی طریقے سے غلط لیڈرشپ آ گئی، تو ایک بات یاد رکھیے گا، وہ جو 16 مہینے جو پچھلی شہباز شریف کی گورنمنٹ جو کچھ کر گئی ہے نا، اس سے انہوں نے ڈبل کرنا ہے، اس سے ڈبل مہنگائی کرنی ہے، اس سے ڈبل آپ کے اوپر ٹیکس لگانے ہیں، اور اس سے ڈبل جو ہے آپ کو پیچھے لے کے جانا ہے. اور اس کے بعد پھر سال ڈیڑھ بعد جو ہے پھر نئے الیکشن ہوں گے، اور پھر وہی کام آپ کریں گے جو آج آپ اگر کر دیں تو شاید اس سال ڈیڑھ سے ہم جو ہے اس کی ذلت سے بچ جائیں گے. تو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.